انسان نیکی کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے لیکن کیا کرتا ہے؟ تو اس کو گڑھے ڈال دیتا ہے۔ مشہور واقعہ کہ ایک شخص فجر کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکلا تو راستے میں ایک چاہ تھی، ایک نالا سا تھا، پاؤں پڑا، لباس خراب ہو گیا، واپس چلا۔ شیطان بڑا خوش ہوا، دیکھو میں نے نماز سے روک دیا، دیکھا وہ کپڑے بدل کے پھر آ گیا، پھر آگے گیا، پھر اس کو جو ہے وہ اسی جو ہے وہ نالے میں اس کا پاؤں پڑا، پھر اس کا لباس گندا ہو گیا، پھر وہ واپس گیا۔ شیطان پھر خوش ہوا کہ دیکھا میں نے پھر اس کو اس دفعہ اس کے مقصد سے دور کر دیا۔ تیسری دفعہ پھر شیطان نے دیکھا پھر آ رہا ہے، پھر جب وہ پاؤں اس کا پڑنے لگا تو خود شیطان آگے آ گیا، کہا کہ نہیں ادھر کھڑا ہے آگے سے چلے جاؤ، کہا کہ یہ نہ ہو کہ اب اگر یہ گیا تو خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ شیطان، لیکن اگر ہم استقامت دکھائیں، اگر ہم کھڑے رہیں، مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت کی طرف متوجہ رہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ ہم کسی ایک دوسرے سے ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو بہت سالوں تک بات نہیں کرتے۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے سے یوں پیش آیا، وہ میرے پیسے کھا گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ، ہم تو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ مگر وہ خدا ہمارے جیسا نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں جتنا بھی گناہگار شخص اگر آئے تو وہ اس کو اسی طرح لیتا ہے جیسے اس نے کہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ خدا نے کسی اور کے لیے محبت کا ذکر نہیں کیا اس طرح، تو ہمیں توبہ کرنا، خاص طور پہ جوانوں کے لیے۔ آج جوان بہت سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، پریشان ہے، یہ غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے، آج سوشل میڈیا جہاں فائدے بھی ہیں وہاں نقصانات بھی بہت زیادہ ہے۔ انسان ہے گناہ کی وادی میں ڈوب جاتا ہے، ایک تصویر، ایک کلک انسان کو بہت دور لے جاتا ہے، اس کی روح کو مسخ کر دیتا ہے، پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کیسے ہوگا۔ خدا رحمان ہے، خدا کی بارگاہ میں جاؤ، استغفار کرو، ان ہستیوں کا واسطہ دو اس کی بارگاہ، وہ ان کے صدقے میں قبول کر لیں۔